اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کی چند اہم اور چیدہ خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے بات، پاکستان کے اندر جو حالات و واقعات روز بروز کروٹ بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ پاکستان کو دو طرف جو ہے پک دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک، ہم 1971 کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دوسری طرف اگر ہم عقل مندی اور ہوش کے ناخن لے لیں اور وہ ضد اور وہ انا اور جو ایک دو خاندانوں کی پوجا اور امریکہ کی پوجا کو وہ چھوڑ دیں، تو شاید ہم اس راستے پر آ جائیں جو ہماری قوم ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ پہلی بات جو کروں گا وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کو نہیں ملنے دیا گیا۔ دو چیزیں تھیں اس کے اندر۔ ایک سب سے جو ضروری چیز تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کے بیٹے امریکہ کے اندر ڈونلڈ لو کے خلاف، جس کو اب مارچ کے مہینے کے اندر اس کو سینٹ کے اندر طلب کیا گیا، اور اس پاکستانی جو کویسچن ہے پاکستانی عوام اٹھا رہی، اس کے متعلق سوال و جواب ہوں گے۔ اس سلسلے کے اندر عمران خان صاحب کے دستخط چاہیے ان ڈاکومنٹس پر جن کی بنا پر عمران خان صاحب کے بیٹے قاسم اور سلیمان جو ہے وہ وہاں پر وہ پٹیشن جو ہے وہ دائر کریں گے۔ آج بھی اس سلسلے کے اندر عمران خان صاحب کے وکلا کو ہے وہ ملنے نہیں دیا گیا۔ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے، علی محمد خان صاحب، لطیف کھوسہ صاحب اور عامر ڈوگر صاحب جو ہے ان کی ملاقات ہوئی۔ علی محمد خان صاحب نے جو آ کر جو اپنا ٹویٹ کیا، عمران خان صاحب کو جب میں نے بتایا کہ مردان نے والہانہ طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے اس بیٹے کو کامیابی دلوائی ہے، لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ میں نے جو ہے لاہور کے اندر سے کامیابی حاصل کی ہے، اس طرح عامر ڈوگر صاحب نے جہانگیر ترین صاحب کا بتایا کہ میں نے اس کو شکست دی ہے۔ عمران خان صاحب نے علی محمد خان صاحب سے پوچھا کہ اسی جیل کے اندر آپ رہے ہیں، آپ کتنے دن رہے ہیں؟ تو علی محمد خان صاحب نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ 78 دن جو ہے میں اس جیل کے اندر رہا ہوں۔ لطیف کھوسہ صاحب نے عمران خان صاحب سے کہا کہ تمام لاہور کی سیٹیں جو جیتی ہوئی ہیں وہ آپ کے لیے حاضر ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا نہیں، میں میاں والی سے جو ہے وہ الیکشن لڑوں گا۔ پاکستانی صورتحال کس طرف کو جاتی ہوئی لگ رہی ہے، پاکستان کی حالات و واقعات کس طرف کو کروٹ بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جگہ جگہ احتجاج، فارم 45، الیکشن کی دھاندلی اور اس کے متعلق بے شمار چیزوں کے متعلق ہر بندہ آواز اٹھاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اسی دھاندلی کے شور کے اندر جو راجہ سائی ہیں انہوں نے اس معاملے کے اندر جو آج ایک کال دی ہوئی تھی حیدرآباد بائی پاس کے اوپر، آج جو جم غفیر وہاں پر اکٹھا ہوا، جو ان کے مریدین ہیں وہ اکٹھے ہوئے، اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ وہاں پر جمع ہوئے، نوجوان جمع ہوئے، اور جس طریقے سے انہوں نے والہانہ محبت کی اور اپنے دل کا غبار نکالا، جو پیپلز پارٹی کے خلاف تھا، جو دھاندلی کرنے والوں کے خلاف تھا، جو الیکشن کمیشن صاحب کو انہوں نے پیغام دیا، اس چیز نے ایک میسج کریٹ کیا ہے۔ یہ آج کا اجتماع یہ اس آدمی نے کیا ہے جو گیٹ نمبر 4، جس طرح شیخ رشید صاحب کہتے ہیں، یہ اس گیٹ نمبر 4 کے بہت قریب رہتے ہیں، اتنے قریب رہتے ہیں کہ ان کے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، وہ کہتے تھے کہ میں ہوں ہی ان کا، جس طرح شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ میرا گہرا تعلق ہے 4 اور 5 اور 6 سے۔ اسی طرح جو ہے پھر چلے پر بھی وہ گئے، اسی طرح انہوں نے جو 2 سیٹیں جیتی تھی وہ گفٹ کر دی، ان کو واپس کر دی کہ آپ نے جو مہربانی کی ہے آپ یہ 2 سیٹیں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے دے دو۔ بہرحال کہ یہ مناظر آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، کس طرح دنیا کھڑی ہے اور کس طرح جو ہے وہ لوگ نظر آ رہے ہیں، ساری ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو انہوں نے فرمایا وہ بھی آپ سن لیں۔ ایک قدرتی نظام ہے، اگر سیلاب آ رہا ہے یا پانی آ رہا ہے، آپ اس کا راستہ روکو گے تو پھر دوسری جگہوں کو ڈبائے گا۔ اب جو یہ 2-2.5 کروڑ نوجوان نئے ووٹ آئے، وہ ایک سیلاب تھا نا۔ اب جب اس سیلاب کو روکا گیا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آزاد امیدوار میجورٹی میں جیت گئے، سب کو ڈبا دیا انہوں نے۔ یہ تو پی ٹی آئی کے نوجوانوں نے، بچوں نے، لڑکیوں نے، عورتوں نے ایک کمال کر کے دکھا دیا، نہ اس کے پاس سمبل، نہ کسی کو نشان کا پتہ پڑ رہا تھا، اور نہ پھر کوئی سوچ رہا تھا کہ آزاد امیدواروں کو ووٹ ملیں گے، لیکن مل گئے۔ تو اگر کسی اس ملک میں اگر آپ انصاف نہیں دو گے، عزت نہیں دو گے، تو لوگ پھر انصاف کے لیے الگ راستہ نکالیں گے۔
پاکستان تحریک انصاف کے تمام کینڈیڈیٹ آج انہوں نے بھرپور طریقے سے جو ہے 2 جگہ پر مظاہرہ کیا. ایک علی امین گنڈا پور نے KPK کے اندر اجلاس بلایا، تمام پارٹی ورکر جتنے صوبائی سطح کے لیڈران ہیں ان کو بلایا، اور کچھ جو قومی سطح کے لیڈران جو وہاں سے جو جیتے ہوئے ان کو بلایا اور اجلاس طلب کیا. وہ علی امین گنڈا پور جس کو جو 9 ماہ 10 ماہ تک روح پوش رہا، جس کو زمین اور آسمان کے اندر تلاش کرنے کی کوشش کی گئی، اور آج وہی پولیس جو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے ان کو تلاش کرتی پھر رہی تھی، آج وہی ان کو پروٹوکول دیتی ہوئی اور ان کے گھر پر جا کر وہ چوری چھپے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. علی امین گنڈا پور ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم مفاہمت سے تمام چیزوں کو بھول کر ہم آگے کی طرف چلیں گے. اور دوسری جو سب سے پاکستان تحریک انصاف نے آج وہ بڑا کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ آج انٹرنیشنل میڈیا کو بلایا گیا. انٹرنیشنل میڈیا کو بلانے کے بعد وہاں تقریباً 100 اراکین اسمبلی جو تھے وہ میرٹ ہوٹل اسلام آباد کے اندر موجود تھے. وہاں انٹرنیشنل آبزرور، صحافی اور دیگر جتنے بھی قلمکار لوگ تھے وہ سارے موجود تھے. ان کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے بڑے بڑے لیڈران، چھوٹے لیڈران، سب نے اپنی درد کہانی فارم 45 کی جو ہے وہ سنائی ہے. کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو لوٹا گیا، کپڑے اتارے گئے، مارا گیا، یہ سب کچھ جس طرح گھر توڑے گئے، یہ سب کہانی آج انہوں نے ویڈیوز کے ساتھ اور ایویڈنسز کے ساتھ جو ہے وہ چلائی ہے. اور سکرین کے اوپر انہوں نے تمام فارم 45 جو ہیں وہ ظاہر کی ہیں. اس میں جو نامی گرامی جو لوگ ہیں انہوں نے یہ بتایا، سمابیہ طاہر صاحبہ ہوئی، میجر طاہر صادق، اور اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ صاحب، اور اس کے علاوہ دیگر تمام شرکا جو ہیں انہوں نے اس میں خطاب کیا. سلمان اکرم راجہ صاحب نے تمام چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ بیان کی ہیں، اور جو انٹرنیشنل میڈیا اس کو مکمل بریفنگ دینے کی کوشش کی ہے. انہوں نے آدھی تقریر انگلش میں کی، آدھی اردو میں کی، اور اس کے بعد یہ میلہ سجا. ایک ایڈوکیٹ ممتاز مصطفیٰ جو ہے انہوں نے جو بتایا، انہوں نے کہا کہ میں شہباز شریف صاحب کے حلقے سے جیتا ہوں اور بڑی بھاری اکثریت سے 50,000 سے اوپر جو ہے لیڈ سے وہ جیتا ہوں، لیکن اب اس وقت جو میرے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ مجھے یا پارٹی چھوڑ دو، یا آپ کنارہ کشی اختیار کر لو، یا استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ جوائن کر لو. اور میرے اوپر جو وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو اوپر سے حکم آیا والا، وہ اس کی دو شاخیں ہیں نا، تو ایک شاخ جو اصل کام کر رہی ہے اس سلسلے کے اندر، وہ جو ہے وہ شاخ جو ہے وہ اس کا دباؤ آتا ہوا نظر آ رہا ہے. 60,000 سے زیادہ ووٹوں سے جیت کر آیا ہوں. برسوں سے مجھے ISI یہ دباؤ دے رہی ہے کہ میں خان صاحب کو چھوڑ کر otherwise my name will not be notified by the election commission. میں اس لیے آیا ہوں کہ یہ بتاؤں کہ یہاں ایجنسیز کیا رہی ہیں. یہ ان کو جتوانا چاہتی ہے، چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے ووٹ کے وقت ہمارا ووٹ لسٹ میں نہ ہو. تو آپ حضرات اس کا نوٹس لیں. جو ہی پاکستان تحریک انصاف کی میریٹ ہوٹل کے اندر پریس کانفرنس وہ ختم ہوئی، اس کے بعد شیر افضل مرمت صاحب جو ہیں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگ جو ہیں ان کو ایک دفعہ پھر یاد دہانی کے لیے پریس کانفرنس کی. کل ہفتے والے دن 12 بجے کا ٹائم ہے. عمران خان صاحب نے پورے پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر، سپورٹر اور کینڈیڈیٹس کو کہا کہ کل آپ نے باہر نکلنا ہے اور اس وقت تک احتجاج جاری رکھنا ہے. ذرائع کے مطابق جو خبر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ یہ ابھی احتجاج شروع ہوگا، پھر اس کے ساتھ ہفتے والے دن شروع ہوگا، ہفتہ اور اتوار رہے گا، پھر اس کے بعد جس طرح جماعتیں جو ہیں ان کے ساتھ ملتی جائے گی یہ جو ہے احتجاج بڑھتا جائے گا. جو کچھ شیر افضل مرمت نے کہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. خواتین و حضرات، میں نے بتا دیا خان چاہتا ہے کہ پاکستانی کل ہفتے کے روز 11:30 بجے تک ایسے نکلے جیسے 8 فروری کو نکلے تھے. سنو پاکستانیوں، ہم نے تمام صعوبتیں برداشت کی، اغوا ہوئے، مارے گئے، قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، ہماری خواتین پہ ہاتھ ڈالا گیا، ہمارے گھروں کے چادر چھاتے واری کا تقدس پامال کیا گیا. کوئی ایسا ظلم، کوئی ایسا فسائیت رہی نہیں جو انہوں نے پاکستانیوں کے ساتھ نہ کی ہو. تو یاد رکھو، ایک دفعہ پھر اس کو کھیلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ون مور ٹائم، ایک دفعہ
نکلنا ہے آپ نے خان کے لیے، جمہور کے لیے، پاکستان میں حقیقی آزادی کے لیے۔ خدا کی قسم لاکھوں میں نکلو گے تو اسی طرح یہ لوگ ذلیل و رسوا ہوں گے جس طرح 8 فروری کو ذلیل و رسوا ہوئے ہیں۔ 8 فروری کو مینڈیٹ قوم نے خان کو دیا، پی ٹی آئی کو دیا۔